آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ اس لیے جنت میں نہیں جائیں گے کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، بلکہ ان کے جنت میں جانے کی وجہ ان کا صبر ہوگا۔ اپنے مشکل حالات میں جس طرح انہوں نے صبر کیا ہوگا، اس کی وجہ سے اللہ ان کو جنت میں اپنی رحمت میں مقام عطا کرے گا۔ صبر کو ہم صحیح سے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پہلے ہم ٹھیک طرح سے اپنے جذبات باہر نکالتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، اور جب سب کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب ہم صبر کریں گے۔ اس طرح کا صبر نہیں کرنا، بلکہ ایسا صبر کرنا ہے کہ جب آپ کو کوئی غم یا پریشانی آئے تو فوراً صبر دکھانا ہے۔ صدمۃ الاولیٰ یعنی کسی بھی تکلیف پر فوری صبر، یہ ہمیں اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ جہاں ہم اپنے عمل سے پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہماری زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہونے کی وجہ سے ہم صبر کا یہ مقام آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا کنیکشن بہت سٹرونگ ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں اتنا ٹف ٹائم دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنا بھی کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتا۔ اس وقت صبر کا مظاہرہ ہم کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت صاف گو آدمی ہوں، جو دل میں ہوتا ہے منہ پر کہہ دیتا ہوں، پھر چاہے کسی کو برا ہی کیوں نہ لگے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑنا چاہیے۔ لوگوں کو ان کی کیپیسٹی دیکھ کر ان سے بات کرنی چاہیے۔ ہر شخص کے اندر ایک جیسی قوت برداشت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ بات کو لائٹلی لیتے ہیں اور کچھ بہت سیریس۔ ایک مرتبہ 2 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ وہ دور تھا جب رمضان المبارک میں راتوں کو اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی، تو ایک صحابی نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا، لیکن دوسرے صحابی نے جب اجازت طلب کی تو اسے اجازت دے دی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ پہلے صحابی کا ایمان مضبوط ہے جبکہ دوسرے صحابی کا ایمان کمزور، اس لیے انہیں اجازت دے دی۔ اسی طرح ہمیں بھی لوگوں کو ان کی قوت برداشت دیکھ کر ان سے بات کرنی چاہیے، اور ہمیں خود کے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہیے۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس وقت کسی مشکل میں ہیں، کوئی پریشانی ہے جس پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹوٹ رہے ہیں، اب برداشت نہیں ہو سکتا، تو دعا کریں کہ اللہ مجھے ایسا صبر کرنے والا بنا دے کہ جس کے بعد میرا انجام صرف آپ کی رضا اور صرف وہ مقام ہو جو خاص صبر کرنے والوں کو آپ دیں گے۔ یہ صرف دنیا کو پانے کا مقام نہیں، بلکہ آپ کا فوکس اپنی آخرت کی زندگی پر ہونا چاہیے۔ سوچیں، آپ اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر سکیں گے۔ کتنی پیاری فیلنگ ہے یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ آپ کو قرآن سے مدد مل سکتی ہے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے جس میں آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کے صلے میں آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی خوبصورتی دیکھنے کو ملے گی۔ مشکل کوئی بھی ہو، کیسی بھی ہو، ٹل ہی جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ وقت کی یہی تو خوبصورت بات ہوتی ہے کہ وقت کبھی رکتا نہیں، گزر جاتا ہے، لیکن آپ کا مشکل وقت میں صبر پر قائم رہنا آپ کو ایک دن مضبوط انسان بنا دیتا ہے۔ خوش رہیے اور اللہ کے پیاروں میں شامل ہونے کی کوشش کرتے رہیے۔ جزاک اللہ۔